بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا پروگرام 5 عنوانات۔ پہلا عنوان دی آفٹر میتھ آف ڈکیٹی ایٹ سینٹ کہ سینٹ پر جو عدم اعتماد کی صورتحال پر جو ڈاکہ ڈالا گیا قومی ضمیر پر، اس کے ماہ بعد صورتحال یا اثرات، دی آفٹر میتھ۔ نمبر 2 نیٹو اور آئی این ایف ٹریٹی۔ نمبر 3 مقبوضہ کشمیر۔ نمبر 4 متفرقات، ایک ایک لائن کی خبر اور ایک ایک لائن کا تبصرہ۔ نمبر 5 آج کا قطع آپ کی خدمت میں، عنوان ہے پاک وطن اور بوٹ کا سایہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یکم اگست کو پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں مجلس شورا کے ایوان بالا کہ یعنی مجلس شورا اصل میں پارلیمنٹ کا نام ہے، بریکٹ کے ودن پھر پارلیمنٹ بھی لکھا گیا، تو اس کا اوپر والا ایوان یعنی زیادہ معزز ایوان، سنجیدہ زیادہ معزز تو خیر سب نہیں، تو اس زیادہ سنجیدہ ایوان میں جو آپ کے سامنے آنکھوں کا کاجل چرایا گیا، آپ کے سامنے پوری قوم کو بے ضمیر ثابت کیا گیا اور سینیٹرز کو ایک قابل خرید و فروخت کموڈیٹی بنا کر پیش کیا گیا، ڈکیٹی کی گئی، اور پھر بھی امانت و صداقت پر کوئی ڈنٹ نہیں پڑا۔ وہ کلیم عاجز نے کہا تھا کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ، خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ، خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ دیکھیں، ان کی امانت و دیانت میں تو فرق آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو ثاقب نثار نے لکھ کر دیا ہے کہ یہ بندے جو یہ کمپنی ہے، یہ صداقت و امانت گویا ان کا نام ہے، تو اس لیے ہم ان کی صداقت و امانت کو تو چیلنج کر نہیں سکتے۔ اور جب دکھ بھری ایک صورتحال میں ایک بلوچ نے یہ بات سچی کہہ ہی ڈالی تو اس کا درد کہیں جا کر ہوا اور وہ بولے۔ گاؤں میں پہلے تماشے ہوا کرتے تھے رات کو، جب ابھی یہ نئے انٹرٹینمنٹ کے سلسلے نہیں تھے، تو کہتے ہیں کہ کسی بھانڈ نے یا وہ جو فنکار ہوتے ہیں، کرتب کرتے ہیں یا لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، اس مجمع میں یہ کہا کہ وہ دو عموماً ہوتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں، تو ایک نے دوسرے کو کہا، بھانڈ نے، کہ میں تمہیں بتا دوں کہ اس پورے مجمع میں کون کون فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے تمہیں کیسے پتہ ہے یار؟ وہ کہتا ابھی بتاؤ مجھے۔ کہتا ہے ابھی بتاتا ہوں۔ اس نے مجمع کی طرف ذرا، یعنی دائرے میں مجمع ہوتا ہے تو منہ کر کے وہ پھرا، اور ساتھ یہ اس نے گالی نکالی کہ فلاں فلاں ذات کا جو ہے، اوئے تم کیوں ادھر آئے ہو؟ تم کو یہ کہا نہیں تھا کہ ادھر نہ آنا؟ اب اس ذات کے جو بندے تھے وہ فوراً بھڑک اٹھے اور اس میراثی یا بھانڈ کو گالیاں دیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ہمیں کیوں گالی دی؟ تو وہ ایک بھانڈ دوسرے کو کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں کہا نہیں تھا، یہ ہیں سارے وہ، یعنی چور کی داڑھی میں تنکا۔ تو جب زنجو صاحب نے دکھ بھری آواز میں یہ کہہ ہی دیا کہ یہ ظلم کون روا رکھتا ہے، تو وہ دور سے بول پڑے کہ نہیں یہ ایسے، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال شنید یہ ہے کہ اس نو کانفیڈنس سے پہلے، چند گھنٹے پہلے جو اجلاس ہوا کمبائنڈ اپوزیشن کا، اس میں سید مشاہد حسین سید بڑے جہاں دیدہ اور پڑھے لکھے آدمی ہیں،
تو انہوں نے اپنی کوئی ایکسپوجر جو کہیں سے انفارمیشن ملی تو وہ شیئر کی اس اجلاس میں کہ کوئی ریئل اسٹیٹ کا ٹائکون ہے، وہ کسی بڑے عام سیاستدان جو قید و بند میں اس وقت جو نظر بند ہے یا جیل میں ہے یا حوالات میں، اس سے ملا ہے رات کی گہرائی میں، اور یہ دھمکی مقتدر لوگوں کی پہنچائی ہے کہ سندھ حکومت کو ہم ٹوپل کر دیں گے، وہاں پر گورنر راج یا جو بھی صورتحال ہوئی یعنی موجودہ تمہاری حکومت کو ختم کر دیں گے، اور اس کے علاوہ فلاں 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 کام بھی ہم کر گزریں گے، اس لیے ذرا کوآپریٹ کریں۔ تو انہوں نے اپنے انتہائی جو کانفیڈنٹ رشتہ دار پارٹی لیڈر ہیں ان کے ذریعے یہ بات پہنچائی 5 سینیٹرز تک کہ ذرا لائن کے دوسری طرف ہو جائیں یا دوسری طرف دیکھیں۔ انہوں 5 نے تو اس میسج کو کمپلائی کیا، اس حکم کو اوبے کیا، اور 2 نے بغیر پوچھے کوئی اپنا ڈائریکٹ سودا وغیرہ کر لیا ہوگا تو 7 ہو گئے ٹوٹل 14 میں سے، باقی 7 میں سے 5 سنا ہے کہ نون لیگ کی کوئی 3 خواتین اور 1-2 مرد، جن میں پنڈی سے کوئی صاحب ہیں، شاید ان کا بھی نام نامی ہے، اور یہ جو ریپروشمان ہے کسی حد تک ایک مین انگریڈینٹ کے ساتھ، اس میں وہ جو پچھلے دور میں جن پر ڈیول سٹیزن شپ کے حساب سے سینٹ کا کوئی پیپلز پارٹی میں وہ سینیٹر ہیں، ان کا ذرا حساب کتاب تھا، وہ بھی ایکٹیو رہے ہیں، اور انہوں نے تو کچھ عرصہ پہلے یہ پبلکلی بات دبے لفظوں میں کہہ بھی دی تھی۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہوئی، اور پھر اپوزیشن نے اب جب اس نو کانفیڈنس کے ڈیباکل کے بعد اجلاس ہوا تو شہباز شریف نے یہ کہا کہ ایک جوائنٹ کمیٹی بناتے ہیں یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کا کام کرے گی، اور پھر یہ تجویز کرے گی کہ ان کے خلاف کیا ایکشن لینا ہے جو ڈیفیکٹرز ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی ڈس ایگریڈ، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا پروگرام آپ چلائیں گے، لہذا پیپلز پارٹی نے اپنے سینیٹر سے استعفے لے لیے ہیں، بلاول بھٹو کے پاس ہیں، لہذا ہم سچے کے سچے ہیں، اس لیے کہ جو استعفے ہیں ایسے ہی ہے جس طرح خان صاحب استعفے لے کر ٹرک پر بیٹھے ہوئے تھے کنٹینر پر، اب بلاول کے پاس استعفے ہوں یا نہ ہوں ایک ہی بات تو ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو بہرحال وہاں پر تو یہ معاملہ، اور بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا رہے ہیں اور بہت کچھ کر گزریں گے، اور اتنا ہی جتنا کر لیا ظاہر ہے، اور کیا کریں۔ اور دوسری طرف شہباز شریف یا مسلم لیگ نون نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ طے کریں گے، یہ فیکٹ فائنڈنگ ہم بھی کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور پھر ان کے خلاف سوٹیبل ایکشن ہوگا۔ استعفے انہوں نے نہیں مانگے، مانگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کون سے دینے ہیں، صرف مانگنے ہی تو تھے یا جمع اپنے باس کے پاس ہی کروانے ہوتے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، لیکن اس یعنی صداقت و امانت کے ساتھ جو خرید و فروخت کی گئی، یا جو چاقو دکھا کے جس طرح کسی کو خاتون کو چاقو دکھائے، تو اس طرح کی جو بھی سینیٹرز ہیں جو خوف زدہ ہو گئے، بک گئے، یا سمجھدار ہو گئے، یا ہیرو بن گئے یا زیرو بن گئے، جو بھی آپ کہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان ایک لافنگ سٹاک بنا، پاکستان کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو پھر ان لوگوں نے بے وقت بنایا، بے وقت ثابت کیا جو ہمیشہ اس قوم کو بوٹوں تلے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو رہ نام سائندہ جی، جدوجہد جاری رکھیں، انشاءاللہ ظاہر ہے یہ اس میں سیٹ بیکس بھی ہوتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ مولانا فضل الرحمان 2 ٹوک اور کلیئر موقف رکھتے ہیں، اور اکتوبر تک ان کا پروگرام ہے، دیکھیں اس بحر کی تہہ سے کیا اچھلتا ہے۔ اگر یہ آ جا کہ مولانا بھی نہ ہو تو اپوزیشن کا کیا بنے۔ تو بہرحال جی، ہم جو بھی جہاں بھی جد و جہد کرتا ہے پاکستان کے وقار کے لیے، پاکستان کو سویلین اداروں کے ماتحت لانے میں، ہم اس کو سیلوٹ کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، جتنے بھی سمارٹ نظر آئیں،
یا خوبصورت وردیاں ہوں، ہم ان کو یعنی ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم بوٹوں تلے تو رکھ نہیں سکتے کہ ہمارے بوٹ ہیں نہیں، عام جوتیاں ہیں جی. تو اب نیکسٹ ہے جی نیٹو اور انٹرمیڈیٹ نیوکلیئر میزائل فورسز کی جو ٹریٹی تھی. یو ایس ایس آر، اس کا لیڈر اس وقت کا میخائیل گورباچوف 1987، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ اس وقت کا ریگن، انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کی جس کو INF کہتے ہیں، انٹرمیڈیٹ نیوکلیئر فورسز ٹریٹی. تو اس میں انٹرمیڈیٹ میزائل جو نیوکلیئر ڈیوائسز کو لے جانے کے لیے ہوتے تھے 500 سے 5500 کلومیٹر تک، ان کو بین کیا گیا، اور جو پہلے سٹاک موجود تھا اس کو گریجولی ختم کرنے کا کہا گیا، اور بہت حد تک ختم کر بھی دیے گئے. بعد میں صورتحال جو ڈیولپ ہوتی گئی، سسپیشنس کریٹ ہوتے گئے، بورس اپنا یہ موجودہ جو پیوٹن صدر ہیں روس کے، ان کے آنے تک، اور ان پر یہ بھی الزام لگا کہ انہوں نے چھوٹے نیوکلیئر ڈیوائسز بنائے ہیں جن کو ڈیٹیکٹ کرنا اور روکنا بڑا مشکل ہے، اور وہ انڈیویجول سٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. لہٰذا INF کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الٹیمیٹلی یہ بات موجودہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑی حد تک، اگرچہ اس سے پہلے بھی اس پر بات ہوتی تھی، لیکن اس نے آ کے اس کو ختم کر دیا. اور پھر پیوٹن نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی پھر اس سے آزاد ہوتے ہیں. تو اب نئی نیگوشیشنز شروع ہیں. یورپین ممالک، خاص طور پر برطانیہ، جرمنی، فرانس وغیرہ کی یہ کوشش ہے کہ اس طرح کی کوئی پھر ٹریٹی ہو، کیونکہ اگر کوئی شو ڈاؤن ہوتا ہے تو ظاہر ہے یورپ سفر کرے گا، کیونکہ امریکی بھی وہیں میزائل نصب کرتے ہیں یا کنونشنل فورسز رکھتے ہیں، اور روس بھی انہی کو براہ راست جو ہے وہ نشانہ پر رکھتا ہے زیادہ تر. تو اس میں اب یہ کوشش ہے کہ چین کو بھی شامل کر لیا جائے، کیونکہ وہ بھی بڑی طاقت ہے. تو دیکھیں یہ گلوبل آرڈر کی کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ گلوبل آرڈر جو ہے بہرحال وہ انڈر گوئنگ اے لاٹ آف چینجز. تو اس میں پھر ایک ٹرمپ کی ان کنونشنل ایک ڈپلومیٹک جرکس یا ایک یعنی لاؤ ابالی پن جو ہے اس کا بھی بڑا رول ہے. لیکن وہ بھی 1 سال کے بعد لیم ڈک پریزیڈنٹ ہو جائے گا، دیکھیں کیا بنتا ہے. ممکن ہے، لیکن امکان یہی ہے کہ وہ سیکنڈ ٹرم بھی جیت جائے گا جیسے حالات نظر آتے ہیں. تو بہرحال یہ تو تھی نیوکلیئر فورسز کی انٹرنیشنل جو سینیریو ہے. اب اس کے بعد کشمیر آتا ہے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے. وہاں کے لوگ ٹینس ہیں کہ شاید BJP کی حکومت اپنے ڈکلرڈ ایجنڈا، یعنی کشمیر، جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کی جو اسپیشل اسٹیٹس ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں، اس کو ختم کرنے جا رہا ہے. آرٹیکل 35A وہاں پر غیر کشمیریوں کو آباد ہونے سے روکتا ہے، یعنی ریئل اسٹیٹ یا زمین خریدنے سے روکتا ہے. اس طرح پھر کشمیریوں کے جو آبادی کا تناسب ہے وہ ڈسٹرب بڑی حد تک ہونے سے بچ جاتا ہے. تو BJP کا یہ ایجنڈا رہا ہے کہ ہم اس چیز کو ختم کریں گے، اور وہاں پر الٹیمیٹلی مسلم میجورٹی کو ختم کر دیں گے، اور ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو وہاں پر آباد کریں گے اس آرٹیکل کو ختم کر کے. اور اسی طرح آرٹیکل 370 کو بھی جو اسپیشل اسٹیٹس دیتا ہے اور وہاں کے لوکل لاز کو پریویل کرواتا ہے فیڈریشن کے مقابلے میں، اس کو بھی ختم کریں گے. لیکن اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ عموماً اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوکل ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں وہ بھی ایگری کریں، اور وہ ظاہر ایگری نہیں کریں گے ان کا، بلکہ یہ مسلم جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں مثلا محبوبہ مفتی وغیرہ، انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ظاہر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جیسے ہمارے سینیٹر وزن نہیں برداشت کرتے، وہاں کے بھی لوگ اس سے بھی زیادہ بروٹل فورس ہے، تو وہ وزن نمائندے جو ہیں وہ برداشت نہ کریں تو پھر ہو سکتا ہے. اس لیے، اور پھر یہ پچھلے 5-6 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امر ناتھ یاترا جو ہندو ایک ٹیمپل ہے، وہاں پر شیو لنگ کا درشن وہ کرتے ہیں جو ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے. 3 لاکھ سے زیادہ ہندو اس سال گئے ہیں. یعنی اب جو ہندوؤں کے لیے گویا کھل کے کھیل رہے ہیں جو ہندو شاوینسٹ ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں کشمیر ہماری بھی شاہ رہ گیا، ہمارے لیے بھی نمبر 1 ایشو ہے، لیکن ہمیں تو ظاہر ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں.
اپنی قوم کو بے ضمیر بنانا ہمارا سول ایجنڈا ہے، اور 20 کروڑ غداروں کے نرخرے پر پاؤں رکھنا اور بوٹ رکھنا. اس کے علاوہ اگر کوئی وقت بچے گا تو وہ دیکھ لیں گے. اس کے لیے پھر ریمنڈ ڈیوس کی خدمت کرنا، مالش کرنا، ظاہر ہے وہ نیکسٹ ایجنڈا ہے. تو اس سے اگر کوئی وقت بچے گا تو دیکھیں گے، فی الحال تو ہمارے پاس وقت نہیں. اب مسلینیس یا متفرقات ہیں، ان میں مثلا پچھلے 6 سال میں پہلی مرتبہ ہم ماشاءاللہ اس لیول پر پہنچے ہیں کہ اب انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں ہے، یعنی جو مہنگائی ہے وہ پہلی مرتبہ اتنی ہوئی ہے، اور افراط زر جو ہے وہ 2 ہندسوں میں چلا گیا ہے. یعنی سمجھ لیں کہ 15-16% یا شاید اس کے. تو میرا خیال ہے یہ کارنامہ موجود نیا پاکستان کی بنیاد بنانے کے لیے کافی ہے. پچھلی کوششیں جو ہیں وہ تو اس لیول تک نہیں پہنچ سکیں. تو اب ہم نے یعنی پیٹرول میں کئی گنا اضافہ، گیس کی پرائسز میں کئی گنا اضافہ، بجلی کی پرائسز میں کئی گنا اضافہ، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو راستے سے گزر رہا ہو بندہ اس کا گریبان پکڑ کے بھی کہیں کہ جیب میں جو کچھ ہے نکالو، ہم تم سے ٹیکس لیں گے وغیرہ وغیرہ. اور ملک کو جو ہے IMF کے قدموں تلے رکھا ہوا ہے، اور وہ جو چاہیں جیسے چاہیں اسے تختہ مشق بنائیں. اور اس کے علاوہ جو ٹرمپ صاحب ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر ایک بدماشانہ بیان دیا کہ ہم افغانستان کو 3-4 دنوں میں فتح کر سکتے ہیں، صرف ہم 1 کروڑ لوگ اگر مار دیں، اور وہ ہم نہیں مارنا چاہتے. یعنی یہ طریقہ ہے وہاں کے ہارٹس اینڈ مائنڈ کو جیتنے کا، کہ خباثت، شقاوت اور غرور کی حد دیکھیں. ان کے نزدیک انسانوں کو سمپلی وائپ آؤٹ کر دینا نیوکلیئر بموں سے یہ فتح ہے. حالانکہ کسی ملک کو جلا کے ختم کر دینا فتح نہیں ہے. وہاں کے لوگ اگر آپ کے سامنے سبمٹ کریں تو وہ فتح ہے. اگر اس طرح فتح ہو تو پھر کئی دفعہ حادثے ہوتے ہیں، اس علاقے کے لوگ مارے جاتے ہیں، مثلاً چرنوبل وغیرہ میں بھاگ گئے تھے، تو کیا وہ فتح ہو گیا تھا؟ اس کو یہ کہا جائے کہ اس کو فتح کیا. ہاں، فتح ایسے ہوتا ہے جیسے ماشاءاللہ ہماری فوج پاکستان کو 3-4 مرتبہ فتح کر چکی ہے علی اعلان، اور باقی دنوں میں پیچھے رہ کے اپنے ایجنٹوں اور فرنٹ مینوں اور دلالوں کے ذریعے جو ہے وہ قبضہ کیے رکھتی ہے. تو یہ ہوئی نا فتح. نہ انگ لگے نہ پھٹکڑی تو رنگ بھی چوکھا. تو 20 کروڑ لوگوں کو کون فتح کر سکتا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے لوگ ہیں، دیکھیں سینہ چوڑا کر کے. تو ظلم خلیل زاد جو امریکی نمائندے ہیں افغانستان کے لیے، وہ ہمارے پرائم منسٹر ان یونیفارم حضرت باجوہ صاحب سے ملے ہیں، اور ان کو تھپکی بھی دیا اور نئی ہدایات دی ہیں، اور یہ کہا کہ آپ بڑی محنت کر رہے ہیں ہماری خدمت کر کے، پالش اور مالش جاری رکھیں. اور باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے حکم سے بڑھ بڑھ کے یہ کام کریں گے، ڈونٹ وری. اور پھر عید الاضحیٰ آ رہی ہے، کنفرم ہوگی 12 تاریخ کو پاکستان میں، 12 اگست کو 10 ذی الحج کو، اور جہاں میں ہوں وہاں پر 11 تاریخ کو. تو وہ کم و بیش 8-10 گھنٹے کا فرق ہے، تو وہ ایک دوسرے سے کوئنسائڈ کر جائے گی. اب آخری حصہ ہے قطع، جو آپ کے لیے آج کا تازہ قطع ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جی. تو اس کا عنوان ہے وطن پاک اور بوٹ کا سایہ. حاضر ہے. اے وطن پاک تو میرا سرمایہ ہے، اے وطن پاک تو میرا سرمایہ ہے، تیرا عشق میرے سر میں سمایا ہے. اے وطن پاک تو میرا سایہ ہے، اے وطن پاک تو میرا سایہ ہے، تیرا عشق میرے سر میں سمایا ہے. واہ تو نے بھی کیا مقدر پایا ہے، واہ تو نے بھی کیا مقدر پایا ہے، 20 کروڑ غدار اور بوٹ کا سایہ ہے. واہ تو نے بھی کیا مقدر پایا ہے، 20 کروڑ غدار اور بوٹ کا سایہ ہے. اے وطن پاک تو میرا سرمایہ ہے، تیرا عشق میرے سر میں سمایا ہے.
وہاں تو نے بھی کیا مقدر پایا ہے، 20 کروڑ غدار اور بوٹ کا سایہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور عافیت سے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔